وہ باغ ہے میرے پاس دو گارڈن ہے، ایک مدینے کے اوپر حصے اور مدینے کے نیچے حصے میں اللہ کے نبی میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، میں نے دونوں باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں حیات التحفہ تم ایسا نہ کرو، اگر تم دونوں باغ صدقہ کر دو گی اللہ کو قرض حسنہ دے دو گے تو پھر تمہاری روزی کیسے چلے گی، تمہاری معیشت کیسے چلے گی، تم زندگی کیسے گزارو گے، تمہارے بیوی اور بچے کیا کھائیں گے؟ ایسا کرو تمہارے پاس دو باغ ہیں، ایک باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو۔ حضرت ابو الدرداء انصاری نے ایک باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ اور ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ بتانے کا مقصد میرے بھائیوں سے اتنا ہے، بتانے کا مقصد میرے بھائیوں سے اتنا ہے کہ اللہ ایک آیت نازل ہوئی فوراً اس پر انہوں نے عمل کر لیا ہے۔ وہ پورا قرآن نہیں سنتے تھے اور نہ ہی پورا قرآن سن کر یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے مطلب کی باتیں کون سی ہے اس پر ہم عمل کریں گے اور جو ہمارے خلاف ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کا رجحان نہیں تھا، انہوں نے اسلام کو اسلامی احکام کو قرآن کو کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں سمجھی تھی کہ جو چیز میرے مطلب کی وہ ہم لے لیں اور جو چیز میرے خلاف ہے اس کو مرتد کر دیں۔ نہیں میرے بھائیوں کو قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں پڑھنے کا شوق ہے، کوئی مر جائے تو لاؤ پورا، کوئی دکان کھولو تو پڑھ لو پورا قرآن، کوئی گھر بناؤ تو بلا لو کرائے کے ٹٹوؤں کو پڑھ لو پورا قرآن۔ آج ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کا رواج ہے، تلاوت کا رواج نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، تلاوت کرنا ہے قرآن کی۔ اس عظیم اور مقدس کتاب کو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ دیکھ لیجئے باقاعدہ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں، ہم سازشوں کو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ باقاعدہ ایسی فیکٹری تیار ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو بدلا جائے، قرآن سے اتنی آیتوں کو نکالا جائے، ہم ان کے نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے ہیں اور مصلحتاً بھی ہم نہیں لیتے ہیں۔ باقاعدہ ایسے لوگ ہمارے اندر سے تیار ہو رہے ہیں اور کہنے والے تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوا، قرآن کریم میں وہی 1400 سال پرانی گھسی اٹھتی باتیں ہیں تو کیا موجودہ حالات کے تحت بدلنا نہیں چاہیے؟ یہی تو خصوصیت ہے قرآن کی، یہی تو خصوصیت ہے اسلام کی کہ جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا یہ ہو اسی طریقے سے آج بھی موجود ہے۔ آج بھی موجود ہے۔ آپ گیتا پریس گورکھپور میں جو گیتا چھپی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے اور بمبئی میں کلیان پریس سے جو گیتا چھپی آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ ایک ہی کنٹری کے اندر دو گیتا چھپی ہے۔ گیتا پریس گورکھپور میں گیتا کے اندر شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے کے 10ویں منتر میں جو لکھا ہے وہی مہاراشٹر کلیان سے چھپنے والی گیتا کو آپ دیکھ لیں اور وہی گیتا اٹھائیں آپ 6 ادھیائے اور 10واں منتر آپ کو بمبے سے چھپنے والی کلیان سے چھپنے والی گیتا کے اندر 2-3 شبد زیادہ بڑے ہوئے۔ گیتا پریس گورکھپور سے جو چھپی ہے اس میں لکھا ہے اتنا لکھا ہے۔ اور کلیان میں چلے جائیے جو چھپی ہوئی ہے گیتا اس میں لکھا ایک ہی کنٹری کے الگ الگ اسٹیٹ سے چھپنے والی گیتا بدل گئی۔ والمیکی رامائن اور
रामचरितमानस, ये दो रामायणें बड़ी मशहूर हैं। वाल्मीकि रामायण कहती है रामं भगवानम, राम भगवान, और वाल्मीकि रामायण कहती है राम पुरुषोत्तम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी इंसान है, भगवान नहीं है। हाँ, इंसानों में सबसे उत्तम है, सबसे अफजल है। ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। आप देख लीजिए, रामायण दो है। वाल्मीकि रामायण राम को भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहती है राम इंसान है। और वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामायण राम को इंसान नहीं भगवान मानती है। रामायण में तब्दीली होगी। यही हाल वेदों का भी है, यही हाल स्मृतियों का भी है, और यही हाल इंजील का भी है, न्यू टेस्टामेंट का भी है, ओल्ड टेस्टामेंट का भी है, तौरात का भी है और इंजील का भी है। सब में और कोई भी धर्म के अंदर धर्म का मानने वाला, चाहे हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, क्रिश्चियन हो, मूसा का मानने वाला या उजैर का मानने वाला, यहूदी हो, मुसलमानों को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर किसी भी धर्म के मानने वाले को आप बुलाकर कहें कि वो इस बात की हल ले, कसम खाकर बयान करे कि वो जिस धार्मिक ग्रंथ को अपना धार्मिक ग्रंथ मानता है, वहां जिस तरीके से था आया उसी तरीके से मौजूद है। आज कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं है। सब मानते हैं चेंजिंग हुई है, सब मानते हैं तहरीक हुई है, सब मानते हैं कि तब्दीली हुई। आइए, आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि कुरान करीम के अंदर तब्दीली हुई है, चेंजिंग हुई है। हमारे शिया भाई कुरान के 40 पारे मानते जरूर है कि कुरान के 40 पारे, 10 पारे मोहम्मद मौजूदा, वो कहते हैं 10 पारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चुरा लिए हैं, जो अली के बारे में थे। जिब्रील जो नाज़िल किए थे लेके आए थे, और वो तो अली के पास आ रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रास्ते में उनको पकड़ लिया और उससे नबूवत छीन ली, कुरान ले लिया। लेकिन मौजूदा कुरान के बारे में शियों का अकीदा भी है कि इसमें तहरीफ नहीं हुई है, इसमें तब्दीली नहीं हुई है। आज आप हिंदुस्तान का जो कुरान पढ़ेंगे, झारखंड का जो कुरान पढ़ेंगे, यूपी के कुरान में भी वही लिखा हुआ होगा, एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं होगा। और जो हिंदुस्तान के कुरान में आप पढ़ेंगे, सऊदिया की सरजमीन पे चले जाइए, सऊदिया की सरजमीन पर भी आपको वही कुरान मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होगा और मिनल जिन्नति वन्नास पर खत्म होगा। हिंदुस्तान में कुरान पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह की बेस से शुरू होगा, मिनल जिन्नति वन्नास की चीज पर खत्म होगा। यही कुरान अमेरिका में, इंग्लैंड में आप ले जाइए, पढ़िए, वहां चले जाइए, यही कुरान आप उधर भी देखेंगे। मेरे भाइयों, कुरान के अंदर कहीं भी चेंजिंग नहीं मिलेगी, एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं मिलेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही कुरान करीम को उतारा है और हम ही कुरान की हिफाजत फरमाएंगे। 1400 साल से लेकर अब तक कुरान सेम टू सेम हूबहू उसी अंदाज से कुरान जिस अंदाज से नाजिल हुआ था, आज भी उसका एक लफ्ज बहुत दूर की बात, जबर और ज़ेर है बहुत दूर की बात, उसका नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सका, नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सका। तमाम सेहूनी और सल्जूकी ताकतें मिल जाएंगी, आज भी अगर चाहे जो कुरान का एक नुक्ता बदल जाए तो वो नुक्ता भी नहीं बदल सकती है। इतनी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है अल्लाह तबारक व तआला ने। दुनिया की और किसी भी किताब को ये मकाम हासिल नहीं। और आज प्रैक्टिकल करके अगर देखना चाहें तो आओ और मुकाबला करके देखो। यहूदी अपना तौरात लाए, ईसाई अपनी इंजील लाए,
हिंदू भाई अपने वेद लाए, बुद्धिस्ट अपना बुद्ध लाए, सिख अपना गुरु की रंग ले आए। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले सारे के सारे अपनी अपनी किताबें ले आए, अपने अपने पैसे बुक्स ले आए, अपनी अपनी ओरिजिनल किताबें ले आए, एक मैदान में जमा कर दे, एक मैदान में रख दे। मुसलमान भी कुरान ले आए और एक मैदान में रख दे। सारी किताबों में तेल लगाकर अगर आग लगा दी जाए, सारी किताबों को जला दिया जाए, तौरात भी, ज़बूर भी, इंजील भी, वेद भी, सिख गुरु ग्रंथ भी, बुद्धिज्म भी, सारी कुरान भी, सारी की सारी किताबें जला दी जाए, उसके बाद कहा जाए लोगों अपनी अपनी किताबें जिंदा करो, अपनी अपनी किताबें छापो, अपनी अपनी किताबें लेके आओ। काबिल की कसम न हिंदू भाई वेद ला सकते हैं, न ईसाई इंजील ला सकता है, न यहूदी तौरात ला सकता है, न सिख न गुरु ग्रंथ न जैन कोई भी किताब जिंदा नहीं हो सकती है। इसलिए इन किताबों का कोई हाकिम नहीं है। और फिर कोई मुसलमानों से कहे कि तुम अपनी किताब पेश करो तो 10 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अल्लाह से सुना देगा और वो दूसरे दिन कुरान 76 लाखों की तादाद में फिर वजूद में आ जाएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया की सारी किताबें जलने की बात जल जाएंगी, दोबारा लिखी नहीं जा सकती है, दोबारा वजूद में नहीं आ सकती है, लेकिन कुरान जलाने से जल नहीं सकता, मिटाने से मिट नहीं सकता, बहाने से समंदर में डालने से बह नहीं सकता। ये 10 साल बच्चों के सीनों में भी महफूज है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान करीम को हमने उतारा और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। उस कुरान के बारे में कहा जा रहा है उसको पढ़ना नहीं है, उसकी तिलावत करना है। उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, उस किताब को पढ़िए, तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ हमने उतारी है। ये कोई ऐसी मामूली किताब थोड़ी है मेरे भाइयों। मुकाबला होता था अरब के अंदर, खाने काबा की दीवारों पर लोग अशार लिखते थे और दूसरे दिन दूसरा शायर पहले शायर के अशार में कुछ कमी निकाल दिया करता था। इसमें ये कमी, और जिसके अशार में कमी नहीं निकलती थी उसको अवार्ड दिया जाता था, नहीं तुम्हारा अशार शेर बहुत अच्छे हैं भाई, किसी ने कोई कमी नहीं निकाली, उसको अवार्ड मिलता था। एक दिन हसन इब्न साबित खाने काबा के अंदर चले जाते हैं और ये 3 आयतें लिखाते हैं वहां, गौर कीजिएगा। अल-बिदाया व नहाया में हाफिज इब्न कसीर जैसी शख्सियत ने नकल किया है, तारीख बताई है। 3 लाइनें लिखी खाने काबा की दीवार पर, और जानते हो क्या लिखा उन्होंने? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और नीचे लिख दिया हसन इब्न साबित, यानी ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं ये अशार जो हैं वो हसन इब्न साबित के हैं। देखना चाहते हैं, देखें लोगों का नजर इसमें क्या कमी निकालते हैं लोग। कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। 3 आयतें लिख कर चले आए। अब किसी को पता ही नहीं क्या है, पढ़ता जा रहा इन्ना अतैना कल कौसर। अरे ये कैसे शेर है? 2 लाइन का एक शेर होता है, तो अगर 2 शेर लिखते हैं हसन तो 1 लाइन और होनी चाहिए। ये 3 लाइन का शेर कौन सा है? इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, चलो 1 शेर मान लिया। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, एक और लाइन कहां चली गई? 1 लाइन और होती तब तो 2 शेर होते। अच्छा चलिए लाइन नहीं है तो क्या हुआ, बात तो पूरी हो गई। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। क्या कमी निकालें? कोई कमी नहीं निकल रही है। लोगों में आपस में बातें, अगर कोई कमी नहीं निकाल सकते इन अशार के अंदर तो हसन इब्न साबित को बुलाओ, वो अवार्ड दे दिया जाए, उन्हीं को इनाम दिया
जाए उनसे बड़ा कोई शायर ही नहीं है। इतने अच्छे कलाम की कोई भी आदमी उनके कलाम में कोई कमी नहीं निकाल पा रहा है। सबसे बड़ा शायर जो था नामी गिरामी, उसने कहा रुक जाओ, मुझे 1 रात की मोहलत दे दीजिए, मैं इसमें कुछ ना कुछ कमी निकालूंगा। लोगों ने कहा ठीक है, जाओ, तुम 1 रात की मोहलत दी जाती है। खाने काबा में रुक जाता है, बार बार उन अशार को देख रहा है, बोल रहा है, कमी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई कमी नहीं निकलती है। कोई कमी निकालता है तो खुद फंस रहा है। नहीं यार, इसमें मैं अगर ये कहता हूं तो मैं खुद ही फंस रहा हूं। कोई कमी सुबह तक नहीं निकाल पाया। कई दिन हो गए खाने काबा की दीवार पर लगता रहा, कहीं ना कहीं तो उस पर वो शायर जो सबसे बड़ा शायर था, उसने कमी निकालने के लिए 1 रात मांगी, लेकिन वो भी रात भर लगा रहा, कोई कमी नहीं निकाल पाया। तो उसने कहा चलिए, कोई कमी तो नहीं निकल रही है, इसमें मैं अपनी तरफ से 1 लाइन बढ़ा देता हूं ताकि 2 शेर हो जाए। उसने अपनी तरफ से 1 लाइन बढ़ा दी, इन्ना तल्लाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। नीचे उसने 1 लाइन अपनी तरफ से बढ़ा दी। सुबह होके जब लोग आए, कहा कि भाई कुछ कमी निकली, कि हाँ निकल आई, जाओ देख लो। हसन इब्न साबित के अशार मुकम्मल नहीं थे, 1 लाइन की कमी थी, मैंने उसमें 1 लाइन अपनी तरफ से जोड़ दी है। अब वो मुकम्मल 2 शेर हो गए, 2 अशार हो गए हैं, आप जाकर देख लीजिए। लोगों ने जब दरवाजा खोला और खाने काबा के अंदर घुसते हैं, उसकी दीवार पर लिखे हुए ये 3 आयतों के बाद 4थी लाइन पर नजर पड़ती है। उस 4थी लाइन पर इस बड़े शायर ने अपनी बेबसी और कमजोरी का इजहार किया था। उसने अपनी लाचारी और बेबसी का इजहार किया था 4थी लाइन में। ऊपर वाली 3 लाइनें, इन्ना तल्लाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। उसने 4थी लाइन लिखी, मा हाज़ा कलामुल बशर। ये ऊपर वाली 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम हो रही नहीं करते हैं। किसी इंसान ने ये ऊपर वाली लाइन लिख ही नहीं सकता है। हसन इब्न साबित झूठ बोल रहे हैं कि हसन इब्न साबित का अशार नहीं है, क्योंकि 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकती है। अरब के शायर और काफिर शायर कुरान की आसमत, कुरान की बुलंदी, कुरान के मायार को समझते थे। आज का मुसलमान कुरान के मायार को बस इतना ही समझा है, घर बन जाए तो बना लो, पूरा लोगों को बुला के पढ़वा लो, कोई मर जाए तो पढ़वा लो। हमने कुरान का बस मायार इतना ही समझा है, बस दुकान कोई नई ली जाए या बनाई जाए तो उसमें कुरान पढ़वा लो, या फिर मस्जिद में चल के कसम खाने के लिए कुरान पढ़वा लो। चल तू झूठा के मैं झूठा, तू सच्चा के मैं सच्चा, चल मस्जिद में चल, तू कुरान उठा के कसम खा ले या मैं कुरान उठा के कसम खा लूं। आज कुरान सिर्फ इस माना में रह गया। अरब के काफिर तक कुरान की असमत को पहचानते थे, तो ऊपर की 3 लाइनें पढ़ने के बाद नीचे लिख देते थे, मा हाज़ा कलामुल बशर। ऊपर की 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं। वेद बदल गए, तौरात बदल गई, ज़बूर बदल गई, एतराज़ खुद करते। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने बाकायदा एतराज़ किया है कि हम इन वेदों की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इन वेदों में ये चेंजिंग कब से हुई है, लेकिन वेदों में इतनी चेंजिंग हो चुकी है, इतनी चेंजिंग हो चुकी है कि हम ओरिजिनल वेदों के मंत्र पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये ईश्वानी है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया हुआ कलाम है। हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय बाकायदा इस बात की को लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल मंत्र है हम उनकी भी गारंटी नहीं दे सकते। इतना असली में डालता मिल चुका है, लेकिन हम गारंटी दे सकते हैं कि कुरान करीम जैसे नाज़िल हुआ था हूबहू उसी शक्ल में आज तक मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक अपनी असली शक्ल में मौजूद रहेगा। ये रिजवी हिजवी जैसे लोग अभी और पैदा होंगे, आएंगे, बहकाएंगे, इस तरीके के उल्टे सीधे जुमले बोलेंगे
اور پاپا کی پریاں اس پر ڈبیٹ کرائیں گی، لیکن ہوگا کچھ نہیں، اس لیے کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں پہلے بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور کل قیامت کی صبح حسان میں ثابت بتا گیا ہے، حسان تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اتنی اوپر والی تینوں آیتیں، یہ تینوں لائنیں تمہارا کلام ہے ہی نہیں، ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ حسان میں ثابت مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے بالکل سچ فرمایا ہے، باقی انسان کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ اسی کا کلام ہے، یہ ہمارا کلام ہے۔ اقرار۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز تو یہ ہو گئی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تلاوت کا مطلب میں نے بتا دیا، پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ پڑھنے کا مطلب نہیں بیٹھ جاؤ الف لام میم، یہ تراویح ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اکبر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو گاڑی صحیح چلے گی، اس کے بعد ہم دیکھیے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آخری جملہ یعلمون تعلمون یہی آپ کو سنائی دے گا۔ اور جن مسجدوں میں ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھنا ہے، وہاں تو راجدھانی ایکسپریس بھی فیل ہو جائے گی، کچھ پتہ نہیں چلے گا، کچھ نہیں، اور تھا چلتا رہے گا، تو یعلمون تعلمون بھی صحیح سے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو آج رات میں پورا قرآن پڑھنا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تلاوت کا مطلب پیچھے پیچھے چلتا، تو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجیے، پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اتاری گئی۔ اور دوسری چیز پر غور کیجیے گا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ یہاں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیے، اللہ نے یہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، نماز قائم کیجیے۔ نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا الگ چیز ہے، جیسے قرآن کا پڑھنا الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت الگ چیز ہے، اسی طریقے سے نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا، قیام صلاۃ الگ چیز ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہوا، صبح سے شام تک ہم کھیت جوتتے رہے اور شام کو گھر آئے تو اب وضو بنایا، کھانا نہ کھا کے اب صبح کی فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی پڑھ رہے ہیں اور عشاء بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہوا، ارے صاحب کھیت میں ٹائم نہیں ملا، اس لیے گھر آ کے ہم نماز کرتے ہیں۔ صاحب ایک آدمی آفس میں کام کر رہا ہے، سرکاری ڈپارٹمنٹ میں، وہاں آرڈر نہیں ہے اس کو نماز پڑھنے کا، صاحب نہیں، آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنا، آفس میں آپ کو پرمیشن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بیچارہ گھر پہ آتا ہے تو گھر پہ شام کو آنے کے بعد وضو بناتا ہے، اب وہ آفس میں چھوٹی ہوئی ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر بھی پڑھتا ہے، مغرب بھی پڑھتا ہے اور عشاء بھی پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر وہ بزنس، ہر وہ سروس، چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو، چاہے وہ بینک کی نوکری ہو، اگر وہاں آپ کے اوپر نماز پڑھنے پر پابندی ہے اور آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے اور آپ اس نوکری کو بچانے کے لیے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایسی سروس حرام، ایسا بزنس حرام، ایسی نوکری حرام۔ آپ آفس چھوڑ دیں لیکن نماز نہیں چھوڑیں، سروس کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن نماز کو نہیں۔ یاد رکھیے گا، ایسی نوکری جہاں آپ کے اوپر نماز پر پابندی ہو، ایسی سروس آپ کے لیے حرام ہے جہاں آپ کو نماز کی اجازت ملتی ہو، کیونکہ آپ کو کوئی زبردستی سروس پر نہیں رکھے ہوئے ہے، بندوق کی گولی اور سر پہ رکھ کر نہیں کہتا کہ آپ کو نوکری کرنا ہی ہے، آپ کو ایسی نوکری چھوڑنا پڑے گی۔ مزید عثیمین اور عبداللہ ابن باز کی فتاوی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسی سروس، ایسی نوکری کو حرام قرار دیا ہے جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں دی جاتی ہے، وقت پر نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، ایسی سروس کو، ایسی نوکری کو، ایسے بزنس کو حرام۔
سوچ لیجیے یہ کون سا نماز پڑھنا ہوا؟ شام کو آئے 5 بجے چھٹی ہوئی، گھر آتے آتے مغرب بھی نکل گئی، اب آئے بھوکے تھے، کھانا کھایا، عشاء کی اذان ہونے لگی، اب آپ مسجد میں گئے اور آپ نے عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی، لیکن اب آپ ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی کیا؟ کبھی کبھی چھوٹ گئی الگ بات ہے، لیکن آپ روز معمولات بنا رہے ہیں۔ آپ آفس میں ہمیں ہمارا باس نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، اس لیے ہم چھوٹی ہوئی نمازیں بعد میں پڑھتے ہیں، روزانہ کا معمول نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ہے نماز کا پڑھنا جس کے لیے قتل ہوئی ہے۔ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز مسلمانوں پر فرض کے وقت کے ساتھ، یعنی نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے۔ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز، عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز اور فجر کے وقت فجر کی نماز۔ الگ مسئلہ ہے سفر میں آپ مسافر ہیں، ظہر کو عصر کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بارش کے دن ہے، آپ نے دیکھا بارش موسلادھار بارش ہے تو آپ ظہر میں عصر پڑھ لیں، مغرب میں عشاء پڑھ لیں، دو نمازوں کو ایک کیا جا سکتا ہے، لیکن مجبوری میں ہر وقت کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے ایک ہی وقت میں۔ جیسے ہمارے شیعہ بھائی 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھے پڑھ لیا 5 ٹائم کی نماز، سنت تو ان کے یہاں ہے ہی نہیں، فرض نماز ہے اور سب میں وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب وہ اٹھے اور 5 وقت کی نماز انہوں نے پڑھ لی، اور وہ ہاتھ کی زمین پر پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کو تو ایک گٹی چاہیے، چھوٹی سی اتنی بڑی ٹکی نما ہوتی ہے اور وہ کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ زمین پر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ وہ آپ کی زمین پر سجدہ بھی کرنے کو جائز نہیں مانتے ہیں، بلکہ اسی کو صدقہ بولتے ہیں، اور وہی کربلا کی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو پڑھنا نہیں ہے نماز کو، نماز کو قائم کرنا ہے، اس وقت پر پڑھنا ہے، ظہر کے وقت ظہر، فجر کے وقت فجر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء، اور اول وقت پر پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے افضل اور اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا اور سب سے افضل عمل۔ آپ کو مسند احمد کے صفحات پر لے کر آپ کو ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبی عمر پائی کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی اکرم کا زمانہ دیکھا، ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا، حضرت عمر کا زمانہ دیکھا، حضرت عثمان کا زمانہ دیکھا، حضرت علی کا زمانہ دیکھا، اور قسمت تو یہ دیکھیے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ منتخب کیے گئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا بھی زمانہ دیکھا۔ اب آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیں، عمر ابن عبدالعزیز نماز کبھی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی دیر سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب عمر ابن عبدالعزیز کو مسجد میں آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو یہ مسجد میں اپنی نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے، اپنی نماز مسجد میں پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کر دی خلیفہ سے، عمر ابن عبدالعزیز سے، اور عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ آپ کو کچھ پتا ہے؟ تو کیا؟ انس کو دیکھو، انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے مسجد میں اکیلے نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، آپ روکیے۔
حضرت انس کو بلایا گیا، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور انہوں نے پوچھا، اے انس میں نے تمہارے بارے میں ایسا سنا ہے، کبھی تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ حضرت انس نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ نے جو کچھ بھی سنا بالکل ٹھیک سنا ہے، کبھی بھی جلدی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں اور کبھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا کیا کیوں کرتے ہو؟ تم جماعت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ میرا مسجد میں آنے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ جو جواب دیا حضرت انس نے اس جواب کو سنیے جو مستند احمد کی جلد نمبر 6 پر آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ حضرت انس نے فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المومنین، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میری آنکھوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میں نبی کے زمانے میں موجود تھا، نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو میں پہچانتا ہوں، آپ نے فجر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے ظہر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عصر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے مغرب کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عشاء کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ آیا میرے مومنین، ظہر پر مغرب عشاء فجر کا کب میری آنکھیں پہچانتی ہیں؟ جب آپ اس وقت نماز پڑھاتے ہیں جب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہوتی ہے، آپ فجر جب نبی کے وقت پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، ظہر جب نبی کے وقت پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، عصر جب نبی کے وقت پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، مغرب عشاء جب نبی کے ٹائم پر پڑھاتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے میں تاخیر کرتے ہیں اور نبی کا ظہر کا وقت نکلنا ہوا نظر آتا ہے، لیٹ ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں تو میں اس وقت نماز پڑھ لیتا ہوں، میں اکیلے ہی پڑھ لیتا ہوں، میں لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالتا، میں لوگوں کو بھڑکاتا نہیں ہوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ٹائم سے لیٹ ہو جاؤں۔ میری آنکھیں نبی کی نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور نبی کی نماز کا وقت نکلنے لگتا ہے تو میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کب پڑھی، عصر کب پڑھی، فجر کب پڑھی، جب آپ کو سب میں پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ نماز کا قیام، اس کو کہتے نماز قائم کرنا، یہ کوئی منمانی نماز نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، چلو دو چار اوور رہ گئے، دیکھ لو جماعت ختم ہو بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، آپ پڑھ تو لو گے لیکن نماز پڑھ تو لی لیکن نماز قائم نہیں کی آپ نے۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس آیت میں دیکھیے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا، نبی اکرم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا، مجھ سے دل بھری باتیں کرتے تھے، مجھ سے بھی یہی کر رہے ہوتے، میرے ساتھ ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے، اتنے میں بلال کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اڑتے، مجھے دھکا دیتے،
حضرت عائشہ بیان کرتی اللہ کے رسول سے مجھے دھکا دیتے، مجھے سائڈ کر دیتے، اڑتے اور سیدھے کنویں کے پاس جاتے، پانی کھینچتے، وضو بناتے، اور وضو بنانے کے بعد سیدھے مسجد کی طرف رخ کر دیتے، پھر میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میں دیکھنا چاہتی تو دیکھتی کہ نبی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور کبھی نظریں مل بھی جاتی تو ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہے، مجھے کئی مہینوں سے جانتے ہی نہیں ہے، میرا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسے ہو جاتے، یعنی نماز قائم کرنے کا ٹائم آیا تو بیوی کو بھول گئے، بالکل ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، ابھی بیٹھے تھے، ابھی میرے پیر میری نان پر سر تھا نبی کا، ابھی مجھ سے ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے، دل لگے رہے ہوتے، یا اچانک اذان کی آواز واپس سب بھول جاتے، وضو بناتے اور مسجد کی طرف چل دیتے۔ میرے بھائیوں دیکھا، آپ چاہتے تو تھوڑا اور رک سکتے تھے، سوچ لیتے نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی، ارے جب آپ نکل جائے میں بعد میں بھی تو پڑھ لوں گا۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں، بیوی کو دیتے، بچوں کو دیتے، لیکن جیسی اللہ کے حق ادا کرنے کی باری آئی تو پھر بیوی کو بھول جاتے، بچوں کو بھول جاتے، پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل دیتے۔ میرے بھائیوں یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نماز ہے، اس کے بغیر مسلمان ہونے کو تفکر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا میرے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ نماز پڑھنے والا مومن اور نماز کا چھوڑنا ترک صلاۃ ہمارے کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم سوائے نماز کی شرط کرنے پہ اور کسی بھی عمل کے چھوٹنے پر کسی کو کافر تصور نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو کافر نہیں جانتے تھے، ہاں صرف نماز کے چھوڑنے کو، یعنی نماز چھوڑ دے تو ہم اس کو کافر سمجھتے تھے، لیکن نماز کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے چھوڑنے پر ہم کسی کو کافر سمجھنے لگے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کا معاملہ کتنا بلند ہے تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آسانی تو ہو سکتی ہے، سہولت ہو سکتی ہے، لیکن معافی نہیں ہے۔ ہاں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لو، کروٹ سے پڑھ لو۔ وضو بنانے میں بیماری کا خطرہ ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، بہت زیادہ دقت و دشواری ہے تو ظہر ایک ساتھ پڑھ لو، مغرب کو عشاء ایک ساتھ پڑھ لو، فارسی فرض پڑھ لو، سنت چھوڑ لو۔ میرے پیارے ساتھیوں لیکن نماز آپ کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے، سہولت ہوتی جا سکتی ہے، لیکن نماز کو رخصتی نہیں ہے کہ تم چھوڑ دو۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، اس دنیا میں جتنے بھی نبی جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، اللہ نے نماز ہر نبی کے اوپر فرض کیا ہے، کسی کو بھی نماز سے مستثنی نہیں کیا ہے۔ یہودیوں کو دیکھ لو، آج وہ نماز پڑھتے ہیں، عیسائیوں کے چرچ میں چلے گئے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمارے بھائیوں کی اگر پوجا کی شکل اور حیات کی جائے تو نماز میں بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، وہ دونوں ہاتھ یوں باندھ کر سینے پہ رکھ لیتے ہیں، ہم لوگ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ بھی سر نیچے کر لیتے ہیں، ہمارا بھی سر سجدے کی جگہ پر رہتا ہے، وہ سادہ کرتے ہیں، وہ بھی لیٹتے ہیں، وہ بھی جھکتے ہیں، وہ بھی زمین کے اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں۔ بہت حد تک نماز سے ان کی پوجا کی شکل ملتی جلتی ہے، اس لیے یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ نماز ہر مذہب کے اندر فرض رہی ہے۔ ہر نبی نے
انہیں نماز کی دعوت دی ہے۔ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے پکارا زکریا کو، فنادته الملائکۃ، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے جب زمین پر آئے تو انہوں نے زکریا کو پکارا، ہمارے زکریا کو آواز دی۔ حالانکہ زکریا علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حضرت زکریا محراب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، فرشتے پکار رہے ہیں اور زکریا علیہ السلام نماز کی حالت میں کھڑے ہیں۔ یعنی نماز چھوڑ کے کیسے سن سکتے ہیں؟ نماز چھوڑ کے نہیں سن سکتے ہیں۔ بتانا مطلب یہ ہے کہ دیکھو فرشتوں نے پکارا لیکن زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، یعنی نماز زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، اے میرے بیٹے نماز پڑھ۔ زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ حضرت مریم علیہ السلام سے مریم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یا مریم بیٹی واسجدی وارکعی مع الراکعین، وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا، وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے عیسیٰ سے نوازا، وہ مریم جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے آئے مریم جھک جا، آئے مریم عاجز ہو جا، آئے مریم تو سنگری کا بن جا، یا مریم قنوتی لربک، آئے مریم اپنے رب کے لیے عاجز ہو جا، اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا، وسجودی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اور یہ قرآن کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی نماز مریم علیہ السلام بھی پڑھتی تھی۔ اللہ نے کہا یا مریم قنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جا، سنجیدہ ہو جا، واسجدی سجدہ کرا اپنے رب کو، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یعنی اللہ رب العالمین مریم کو بھی سجدہ اور وضو کرنے کا حکم دے رہا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام کا بتا ہی دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے اپنے رب سے کیا کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ الہ العالمین، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے آل اولاد کو، میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے، ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیا ہے، تیرے بھروسے پر میں نے اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچے کو میں نے بے آب و گیا غیر آباد مانوس جگہ پر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ میں نے اس لیے چھوڑا یقین تاکہ وہ نماز قائم کریں، یہاں سے گھر بنایا جائے، وہاں رکوع ہو سجدہ ہو، یقین تاکہ یہاں نماز قائم کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو غیر آباد جگہ پر، غیر ذی زرع وادی میں، بے آب و گیا وادی میں نے چھوڑا ہے، اور اس لیے چھوڑا ہے رب بنائے ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا مانگا کرتے تھے اور اپنے بچوں کی اولاد کے لیے بھی نماز کی پڑھنے کی قائم کرنے کی دعا مانگا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھی اور اپنا وظیفہ بنائیے. کہتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اور ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. نماز پڑھنے والا نہیں کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میرے بیوی اور بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. پھر کہتے ربنا وتقبل دعاء، ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما لے. یعنی ہم کو، ہماری آل و اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو بھی نمازی بنا دے. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام ہم کس طریقے سے دعا کر رہے ہیں، یعنی نماز ان پر بھی فرض تھی، اب ان کے بیٹے اسماعیل پر کیسے فرض نہیں ہو سکتی. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. قرآن دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے. بالصلاۃ والزکاۃ حکم دیتے تھے نماز پڑھو اور زکات ادا کرو. وکان عند ربہ مرضیہ، اسماعیل اپنے رب کا بڑا پسندیدہ بندہ تھا. ابراہیم اسماعیل کو اللہ نے پسند کر رکھا تھا. اسماعیل اپنے رب کے بڑے پسندیدہ بندے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے نزدیک محبوب سے پسندیدہ تھے. مرضیہ، اپنے رب کے نزدیک محبوب بندے تھے، پسندیدہ بندے تھے. لیکن کام کیا تھا؟ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور زکات کا بھی حکم دیا. اسماعیل علیہ السلام پر بھی نماز فرض اور ان کے اہل و عیال کی نماز. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور پہ چل گئے، پہاڑ پہ چل گئے. اللہ میں تجھے دیکھوں گا. اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. نہیں تو دیکھوں گا اللہ مجھے دکھا. اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی. موسیٰ بے ہوش زمین پہ گر پڑے، نہیں دیکھ پائے موسیٰ. آواز آئی اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی ایک نبی بچ رہا ہے؟ جتنے نبیوں کے نام قرآن میں آئے اللہ نے سب کے نام کے ذکر کے ساتھ ساتھ کہہ دیا ہم نے نماز کی تھی، تم کو کیسے چھوڑ دیں؟ نماز کے بنا مسلمان ہونے کا تصور بیکار ہے. وہ کرتا ہے وہ بس خام خیال خوش ہے. میرے بھائی اور ووٹر لسٹ میں تو مسلمان ہو سکتے ہیں اور گوشت کھانے کے اعتبار، ورنہ صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ہم نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھتے تھے. یہ عمل بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے ہیں. ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں. آواز آتی سے اللہ نے کہا بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے
علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی تو بس صرف میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور میری ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں نماز کا حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ فاعبدنی کہہ دیا تھا عبادت کرو میری، عبادت میں نماز شامل ہے، لیکن نماز کا ذکر الگ سے کیا۔ بس سب کر رہے ہیں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہو گیا؟ اس کے بعد کیا کہا؟ فاعبدنی، اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو۔ جب کہہ دیا تھا عبادت کرو تو عبادت میں تو ساری عبادتیں شامل ہیں، لیکن عبادت کے بعد نماز کا ذکر الگ۔ فاعبدنی، میری عبادت بھی کرو، میری بندگی بھی کرو، میری غلامی بھی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، لیکن میرے ذکر کے لیے نماز بھی قائم کرو۔ یعنی نماز یہ بس نہیں پاؤ گے، زکات دیتی بات چلو ہو گیا نہیں، حج تک نہیں، نماز تو الگ سے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ زکریا علیہ السلام پر اللہ نے کہا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، پھر مریم کو بھی اللہ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے بیٹی بچوں کو پیا تو غیر آباد بستی میں چھوڑ دیا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد کو نمازی بنا دے، اللہ میری دعا سن لے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، نماز کا زکات کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ان الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت مریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر باپ کے جب پیدا کیا، بغیر باپ کے جب جنا، بغیر شوہر کے جب جنا، تو یہ اس کا معبودی ہونے لگی۔ دیکھو دن بھر سجدے میں رہتی ہے، دکھاتی دیکھو بڑی عبادت گزار، اور حال یہ ہے کہ بغیر شادی کے بیٹا کارنامے دیکھو بہت چڑھایا گیا۔ ایک بار وہ گھیر لیا گیا تھا، اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا بتا، تجھے جواب دینا پڑے گا، بتا۔ بڑی پاک بنتی ہے، بڑی پاک دامن بنتی ہے، اور شادی سے پہلے یہ بیٹا۔ تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو پالنے میں جھول رہا تھا، جو گہوارے میں تھے، اور اپنی ماں مریم کو دودھ پیتے تھے، دودھ پیتا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئی، جیسے آوازیں ہونے لگی، لوگوں نے جب کہا مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو مریم نے اشارہ کر دیا اس بچے ہی سے پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگ بگڑ گئے اور مریم سے کہنے لگے واہ اس بچے کی بات بھیجتی کیا بولے گا، کئی پر نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تجھے کیا ہو گیا ہے، پاگل پڑھنے کی باتیں کر رہی ہے، ہمیں اس بچے کے پاس بھیج رہی ہے، کئی پر نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیا کلام کریں گے جو ابھی گہوارے میں پڑا ہے، پالنے میں جھول رہا ہے، چھوٹا سا بچہ جو ہم سے کیا کلام کرے گا، وہ ہم سے کیا بولے گا، کئی پر نکلم من کان فی المہد صبیا، حالانکہ وہ ابھی بچہ ہے، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ کیا بات کرے گا ہم سے، اس کے پاس ارے تو بتا یہ بچہ کہاں سے آیا۔ ابھی وہ یہ جملے کہہ کر ختم نہیں کیے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں جو گہوارے میں پڑے تھے، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے، ان کی زبان پر یہ جملے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں جھول رہے تھے، ان لوگوں کی باتیں سن کر جو ان کی ماں سے کہی جا رہی تھی، اور یہ لوگ کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ میں اس بچے سے کیا بات کروں جو ابھی چھوٹا سا پالنے میں جھول رہا ہے، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا، یہ